الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع چل رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بقرہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اسی ہی واقعے کی نسبت سے پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کی معنی ہوتی ہے گائے یا بیل۔ اور اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، دو چیزیں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کی شرارتیں، کیسے بے وقوفی کرتے ہیں، غیر ضروری سوالات کرتے ہیں، جو استاد نے اللہ کے نبی نے حکم دیا بس اسی کو مان کر چلیں، بس نہیں، وہ بے فائدہ چھیڑ چھاڑ کر کے اور اللہ کے نبی کو بھی تنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ بقرہ کا واقعہ پیش آیا کیوں؟ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار آدمی تھا اور اسی کو اپنے بھتیجوں نے یا کزنوں نے قتل کر دیا، اس لالچ کے اندر کہ اسی کا پورا مال ہم ہڑپ کر جائیں گے، کھا جائیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ تو اسی لالچ میں انہوں نے قتل تو کر دیا، لیکن اپنے آپ کو چھپا رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے قتل کس نے کیا۔ خود ہی شور مچانے لگے کہ بھائی ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے، قاتل پکڑ کے دو، کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، چور مچائے شور۔ آخر پھر لوگوں نے ادھر ادھر سے معلومات کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، حضرت ہمیں قاتل چاہیے، کہیں سے بھی آپ معلومات کر کے دو۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ آپ گائے ذبح کرو اور گائے کا کوئی حصہ، گوشت کا ٹکڑا وہ اٹھا کر کے اس کو مارو، پھر وہ میت لاش خود بات کر کے بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ ابھی یہ جو ان کو حکم دیا گیا تو یہ خبیث کہنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ بولا بھائی مذاق نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ بولنے لگے کہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے؟ ابھی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی بھی گائے پکڑ کر کے ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا۔ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ایسی ہو بالکل بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل بچی بھی نہ ہو، اور درمیانہ عمر کی ہو۔ پھر کہنے لگے بھلا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ارے پاگل آدمی، جو حکم ہوا ہے کرو بس نا،
پھر کہنے لگے کہ رنگ بتاؤ، ہمیں کلر کا پتہ لگے پھر ہم دیکھیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کلر بھی ایسا بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ سنہری کلر کی ہو۔ ابھی گائے سنہری کلر کی کہاں سے ملے؟ لیکن گائے سنہری کلر بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں ایسا گہرا کلر ہو کہ دیکھنے والوں کو دیکھتے ہی مزہ آ جائے۔ تو پھر بھی ان کو کہنے لگے یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ابھی کیسی ہونی چاہیے، کیا کریں، مل نہیں رہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور سختی والا حکم لگایا، فرمایا کہ لا ظلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ایسی ہو ناز نخرے کے ساتھ پلی ہوئی کہ وہ کام کاج کرنے والی میں وہ گائے کسی مزدوری میں بھی لگنے والی نہ ہو، کہ جو کھیتی باڑی کے اندر کا استعمال کرتے ہیں یا پانی کے لیے چکی چلاتے ہیں، پن چکی چلانے والی، اس طرح کی بھی نہ ہو، بالکل صاف ستھری ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ ابھی تو اچھی طرح سے پھنس گئے، ابھی ڈھونڈتے رہے، ایک ہی جگہ پر ان کو یہ گائے نظر آئی، اور وہاں سے جا کر کے پوچھا کہ بھائی یہ ہمیں گائے چاہیے، ہاں پیسے دو پھر دوں گا۔ اچھا کتنے پیسے؟ اس کو پتہ تھا کہ ابھی یہ مجبور ہیں اور میرے علاوہ کہیں سے ان کو یہ چیز ملے گی ہی نہیں۔ اس نے بولا بس آسان قیمت ہے، اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت نکالو، باقی جو کھال بچ جاتی ہے نا، اسی کھال کے اندر اتنا ہی سونا ڈالو جتنا اس سے گوشت نکلتا ہے۔ اگر 5 من مثال کے طور پر اس کا گوشت نکلتا ہے تو 5 من سونا دو گے تو پھر میں اس کو بیچوں گا۔ ابھی پریشان ہو گئی، یہ تو بہت مہنگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہنگی ہے سستی ہے، تم نے جو خود پوچھتے گئے میں بتاتا گیا، ابھی وہی کرنا ہوگا۔ آخر انہوں نے وہی کیا۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا، اور یہاں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اور یہ گائے جو تھی نا وہ ایسے شخص کی تھی جو ماں کا بڑا وفادار خدمتگار تھا۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز بھی بیچنی ہوتی، کاروبار کرنا ہوتا تو بولتا میں امی سے پوچھ کے آؤں، بھائی یہ چیز ہمیں خریدنی ہے، بیچنی ہے، بولا ہاں بیچنی ہے، کتنا ریٹ لوگے؟ بولا اتنا ریٹ۔ بولا ٹھیک ہے صبر کرو میں امی سے پوچھوں۔ امی نے بولا کہ نہیں تو پھر آ کر کے بولتا نہیں، اگر امی نے بول دیا ہاں تو بولتا کہ ٹھیک ہے ہاں، یعنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ تو پھر ماں نے اسی کو دعا دی کہ بیٹا اللہ تجھے اسی رزق کے اندر، کاروبار کے اندر بہت نفع دے گا۔ وہ یہ نفع تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں آپ کو کہ آپ ذبح کر دیں گائے کو۔ بقرہ کا لفظ گائے یا بیل دونوں کے لیے چلتا ہے۔ تو یہ اصل میں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے مسلسل۔ تو بنی اسرائیل کے شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ بھی تھی، ایک طرح سے شرارت بھی تھی کہ غیر ضروری سوالات کرتے ہیں۔ خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ لوگوں نے پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جس کو طاقت ہو حج کرنے کی، گھر کا خرچہ مرچہ بھی ہو تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہر سال؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا ہر سال؟ پھر جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا ہر سال؟ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، جو میں آپ کو حکم کرتا ہوں آپ وہی مان لیا کرو، غیر ضروری سوالات نہ کرو۔ بنی اسرائیل والے انہی سوالات کی وجہ سے پھنس گئے تھے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جو کچھ مجھے پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچا دیتا ہوں، آپ سوالات کے اندر نہ جایا کریں۔ تو ایک تو ان کی طرف سے شرارت تھی، غیر ضروری سوالات، دوسرا اللہ کی طرف سے احسان بھی تھا کہ عجیب انداز سے قاتل کا پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں کوئی جاہلانہ بات کرنے والا نہیں ہوں، میں جاہلوں میں سے ہونے والا نہیں ہوں کہ
اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی مذاق بناؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے مناسب مذاق کرنا تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، جس کے اندر کسی کی بے عزتی نہ ہو، جس کے اندر کسی کی عزت خراب کرنا نہ ہو، جس میں جھوٹ بولنا نہ ہو، اس طرح کی مزاح کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لیکن دین کے اندر مزاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت آئی آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول، کوئی مسئلہ پوچھنے لگی، فرمایا اچھا تو وہ ہے نا جو اس بندے کی بیوی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے، تو اس بندے کی بیوی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ یہ حیران ہو گئی، اسی کو اپنا مسئلہ تو بھول گئی، جا کر کے دیکھنے لگی میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی کہاں ہے، بڑی پریشان۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو فرمایا کوئی ایسی آنکھ ہوتی ہے کیا جس میں سفیدی نہ ہو، ہر آنکھ میں سفیدی تو ہوتی ہے۔ تو یہ مذاق کیا اسی کے ساتھ، ایک دل لگی کی، لیکن جھوٹ تو نہیں ہے، کسی کی بے عزتی اور توہین تو نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی اونٹنی دے دے، میں سفر کرنے کے لیے کہیں جا رہا ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت مجھے سفر کے لیے سواری چاہیے، ابھی بچے کو میں کیا کروں گا؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مناسب، اگر توہین کسی کی نہ ہو تو ایسی مذاق کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ اے موسیٰ بتا تو اسے اپنے رب سے پوچھ تو صحیح، ہمیں بیان کر کے دے کہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو جو نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی بالکل چھوٹی، عوان بین ذالک، درمیان عمر کی ہو، درمیان عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، ابھی جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے وہ کر لو، بس سوالوں کے پیچھے نہ پڑو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھ لیں کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی واضح کر دیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہو زرد کلر کی، سنہرے کلر کی، فاقع لونہا، بہت گہرا کلر ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو مزہ آ جائے، خوش ہو جائیں، جیسے ہی لوگوں کی نظر پڑے نا تو اسی کو دیکھتے ہی ان کو دل کو لگنے والی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھ تو صحیح یار، اچھی طرح سے ہمیں سمجھا دیں۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے تو ہمارے سامنے مشتبہ ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیسی لیں، اور ایک تو اس طرح کی مل نہیں رہی، اور پوری اچھی طرح سے وضاحت بن جائے۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی جو بار بار تنگ کر رہے تھے نا، تو سمجھ رہے تو خود بھی کہ ابھی غصہ ہوں گے، کہنے لگے انا انشاءاللہ لمہتدون، ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، سیدھے راستے پہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ایسی گائے ہو جو کام کرنے والی نہ ہو کہ زمین کے اندر ہل چلائے، اور کوئی پنچکی چلا کر کے اور کھیتی باڑی کو پانی پلائے، ایسا بھی نہ ہو۔ مسلمتن، بڑی بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی نشان داغ دھبا بھی نہ ہو، ابھی اچھی طرح سے پھنس گئے نا، داغ دھبا بھی نہ ہو، سلامتی والی بھی ہو، کام کاج والی بھی نہ ہو، خاص اس کلر کی ہو، اور عمر بھی اسی کی اس طرح کی ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے ہاں ابھی آپ نے صحیح بات بتلائی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے مجبور ہو کر کے ذبح تو کر لیا، لیکن وہ حقیقت میں کرنے والے نہیں تھے۔ یہ اس طریقے سے جان چھڑانے کے لیے سوالات کر رہے تھے جس میں پھنستے گئے، اور لوگوں کی طرف سے بھی ایک مذاق بن گیا کہ یہ ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ گائے کے گوشت وہ اگر کسی میت کو لگائیں اور میت زندہ ہو کر کے بات کرے مجھے کس نے مارا ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ اب یہ حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے ہیں،
دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے آگے خود ہی اس کا شکار بن گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح کی وہ گائے ذبح کر دی اور وہ قیمت بھی اسی بندے کو دے دی، سونے کے ساتھ وہ پوری کھال بھر کر کے ان کو دی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے مارا تھا، قتل کیا تھا ایک آدمی کو، پھر اسی میں تم ہی جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، کس نے مارا ہے بھائی، کس نے مارا ہے، ہمیں بتایا جائے قاتل کون ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ رب العالمین اس بات کو نکالنے والے ہیں، ظاہر کرنے والے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بولا کسی کا کچھ گوشت اسی میت کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اسی کا گوشت میت کو مارو، کون سا گوشت؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی وضاحت نہیں کی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ دو گوشتوں کا امکان ہے، یا تو یہ کہ اس کی زبان، گائے کی زبان اٹھا کر کے اس کو لگاؤ تو پھر وہ بات کرنے لگے گا، یا پھر اسی کی ریڑھ کی ہڈی میں دم کے پاس ایک ہڈی ایسی ہوتی ہے جو کبھی بھی وہ گلتی سڑتی نہیں ہے، دم کی جڑ میں۔ انسان ہے نا جب بیٹھتا ہے تو پیچھے سے کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری چھیڑا، یہ ایسی ہڈی ہے، قبر کے اندر آدمی چلا بھی جائے 1000 سال 2000 سال 5000 سال گزر جائیں، لیکن یہ ہڈی کبھی بھی یعنی چورا ہو جائے، پورا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن اسی ہڈی کے ذریعے سے ہی انسان کا پورا ڈھانچہ بنایا جائے گا۔ تو اسی ہڈی کا ٹکڑا اٹھا کر کے اسی کو مارا گیا تو اسی سے وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، اور ایک عجیب انداز سے قاتل کو پکڑا گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا نا یہ مردہ کیسے زندہ ہوا، بات کی جیسے دنیا کے اندر مردوں کو زندہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، تو قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، تمہیں کچھ عقل آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے عجیب واقعات بھی تمہارے سامنے لاتے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت کا موقع مل سکے۔ ابھی یہاں کچھ باتیں ایسی آ گئیں، ایک تو قتل اگر ہو جائے تو قاتل کا کیسے پتہ لگے؟ اگر قاتل کا پتہ نہیں لگایا جاتا تو خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگا۔ اگر پتہ لگایا جائے تو کیسے لگایا جائے؟ اس زمانے میں تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے سامنے یہ معجزہ ہو گیا، ہمارے سامنے تو یہ معجزات نہیں ہوتے سب کے سامنے، تو پھر کوئی قتل ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں شریعت نے واضح احکامات دیے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرو قاتل کی، اور جو بھی قاتل مل جائے کوئی بھی ہو تو اسی کو بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، غلطی سے قتل کیا ہے تو 100 اونٹ جرمانہ دینا پڑے گا، 100 اونٹ۔ اگر شریعت کا یہی حکم آج بھی نافذ ہو جائے نا تو کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ پورے ملک میں کوئی ایک کی بھی قتل کر سکے۔ سارا فتنہ فساد اس وجہ سے آتا ہے کہ قاتل کا پتہ ہی نہیں لگتا، چند پیسے ٹکے دے کر کے وہ جان چھڑا لیتا ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قاتل کا پتہ نہ لگے سمجھو کہ اس کا قاتل حکومت ہے، کہ وہ اسی کے اندر یا تو خود حکومت نے قتل کرایا ہے یا پھر قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے، ورنہ ویسے نہیں ہو سکتا قاتل کا پتہ نہ لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک پہاڑوں کی طرف کوئی قتل ہو گیا، لوگ حیران کیا ہے کس نے قتل کیا ہوگا، قاتل کون ہوگا؟ اس زمانے کے اندر آج کل کے زمانے والی یہ
جدید ٹیکنالوجی تو تھی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے قاتل ہر حال میں چاہیے، اگر پتہ نہیں لگا تو خدا کی قسم میں یہاں کے پورے علاقے کو قتل کر دوں گا۔ ایسی دھمکی جو دی تو وہ قاتل سامنے پکڑا گیا، بھائی اس نے مارا ہے۔ تو اسی طریقے سے قتل کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی، اس میں بہرحال قاتل کو پکڑا جائے۔ یہاں تک اگر کوئی بالکل ایسے بڑے کھلے راستے پر، یعنی جنگل کا راستہ، یہاں بلوچستان جا رہے ہو اور کسی جگہ پر کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے کس نے کیا ہے، اس کو بھی لاش کو ایسے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہاں کے قریب کے جتنی بستیاں ہیں ان سب بستیوں کے عزت والے لوگوں کو پکڑو، کم از کم 50 بندوں کو پکڑو جو وہاں علاقے کے اندر طاقتور لوگ ہیں۔ 50 بندوں کو پکڑ کر کے اور ان سے قسم لو، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے بولیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس کو نہیں مارا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کس نے مارا ہے۔ اگر اس طرح کی قسم کھا لیتے ہیں، نہیں کھاتے، ان کو بولیں گے کہ جرمانہ دو، 100 اونٹ دیت دو۔ اگر انہوں نے قسم کھا لی تو بھی پھر حکومت اپنی طرف سے وہ جرمانہ دے گی، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ یہاں اندھا نظام ہے، 10 سال 20 سال تک 50 سال تک وہ کیس چلتا ہے، اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ بھائی یہ اس کے اوپر قتل ثابت نہیں ہوا، یہ بری ہے۔ یہ کوئی انسانیت شرافت ہے؟ اگر اس کے اوپر قتل ثابت نہیں ہوا تو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے جیل میں رکھا، اس کی سزا تو ججوں کو ملنی چاہیے نا۔ تم نے یہ ظلم کیوں کیا اس غریب کے اوپر؟ اور اگر وہ مجرم نہیں ہے تو پھر قتل ضائع ہو گیا، پھر کوئی اور اب کسی کو پکڑو نا، کسی نے تو مارا ہے نا۔ لیکن یہ اندھا نظام ہے، اس وجہ سے پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ سارے یہ ظالم، سب سے بڑے جو یعنی بد امنی کی بنیاد ہوتی ہے وہ جج ہوتے ہیں، کورٹ ہوتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں قتل و غارت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو خیر قتل کو کہیں بھی معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی کو کسی بھی طریقے سے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہاں ایک مسئلہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ میت نے بولا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے، تو کیا اس بندے کی جو زخمی ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کی خود گواہی قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو فتویٰ یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول تو نہیں ہے، کیونکہ قتل کے گواہی کے لیے کم از کم 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو خود زخمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے مارا ہے، اس کے اندر شبہہ ہے کہ شاید کسی اور کے ساتھ اس کی دشمنی ہو اور اس کو پھنسانے کے لیے اپنے اوپر گولی چلائی ہو، خودکشی کر رہا ہو، کچھ بھی ہو۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے بھائی کی کہیں ڈیوٹی تھی، وہ ایک کاچھو کے علاقے پہاڑوں کی طرف، وہاں بھائی تھانے پولیس میں تھے، ابھی بھی ہیں۔ تو وہاں صبح کو سویرے کچھ لوگ آئے روتے ہوئے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، ہمیں کسی نے گھر میں رات کو ڈاکو گھسے ہیں اور انہوں نے گولی ماری ہے، ہماری عورت کو گولی لگی ہے۔ تو یہ جلدی سے گئے، کوئی اس کو پکڑا، یعنی تحقیق تفتیش کی، پھر پتہ لگا کہ ان کی دشمنی تھی کسی اور کے ساتھ۔ پھر ان دشمنوں کو پکڑانے کے لیے کوئی اور بہانہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک رضائی، یہ جو سونے والی ہوتی ہے، رضائی کو پانی میں بھگو کر کے عورت کے پنڈلی پر باندھ کر کے پھر ایسے انداز سے اس کو گولی ماری تاکہ ہڈی کو بھی نہ لگے اور گوشت کو بھی کاٹے۔ پھر یہ کیس آئے، وہاں پولیس کے پاس آ گیا کہ بھائی اس کو کسی نے گولی ماری، اللہ نے بچایا، ورنہ گولی لگنے سے یہ تو مر بھی سکتی تھی۔ تو یہ سچا واقعہ۔ تو اسی طریقے سے وہ اس زمانے کے اندر بھی یعنی یہ امکان ہے کہ اس نے گولی اپنے آپ کو خود ماری ہو اور دوسروں کو پکڑانا چاہتا ہو۔ تو اس وجہ سے اسی مرنے والا بندہ جو مرنے کے قریب کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے گولی ماری، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی وجہ سے بندے کو کسی کو قاتل نہیں مانا جائے گا۔
لیکن اگر نام لے لیا تو پھر اس کو پکڑا جا سکتا ہے تحقیق تفتیش کرنے کے لیے۔ اگر تفتیش میں ثابت ہوا کہ یہ مجرم ہے تو ٹھیک ہے، اگر ثابت نہیں ہوا تو پھر اسی کو یعنی قاتل نہیں مانا جا سکتا۔ اور جب سے انہوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر کے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر کے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، اس وقت سے اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا کہ قاتل کو میراث نہیں ملے گا، قاتل کو میراث نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا ہے، اس نے باپ کو گولی مار دی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے، ابھی باپ کتنا بھی مالدار ہو، 1 روپیہ بھی بیٹے کو میراث کا حصہ نہیں ملے گا۔ لا میراث لقاتل، قاتل کے لیے یہ حق ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا ایک یعنی احسان ہوا، ورنہ ہر بندہ اسی طرح سے مارتا پھرے اور مال پر قبضہ کرتا پھرے۔ تو یہ سارے مسائل اسی واقعے کے اندر علماء نے لکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا کہ آپ غیر ضروری سوالات کے اندر چھیڑ چھاڑ میں نہ پڑیں، جو آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے، اسی پر عمل کریں، قرآن پاک کے واقعات کے اندر غور اور فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، مردہ کو ابھی زندہ کر دیں اسی کے اختیار میں ہے، قیامت کے دن سب کو زندہ کریں اسی کے اختیار میں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے، قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب